السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سندھ اسمبلی اسپیکر آغا سراج درانی کو جو ہے اسلام آباد سے اریسٹ کر لیا گیا۔ نیب کی جانب سے ان کے اوپر 3 ریفرنسز تھے، جن میں سب سے پہلا ریفرنس ہے وہ ان کے اوپر ہے ایسٹ بیونڈ نون سورسز آف انکم، یعنی کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس۔ دوسرا جو ان کے اوپر ریفرنس دائر ہے وہ غیر قانونی تقرریوں کے حوالے سے ہے۔ تیسرا جو ان کے اوپر ریفرنس دائر ہے وہ سندھ اسمبلی کی تعمیرات کے حوالے سے ہے کہ اس میں انہوں نے خرد برد کی اور اس پروجیکٹ کے اوپر جو انہوں نے ڈائریکٹرز ہائر کرائے اس میں بھی کچھ مینیپولیشن تھی۔ اس کے علاوہ ہم جو بات کریں گے آج پروگرام میں وہ ہم یو این کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان یو این سے بات کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ یو این جو ہے میڈیٹ کرے پاکستان اور بھارت کے ایشو کو، کیونکہ پاکستان کلیئرلی جو ہے ٹیبل ٹاک کی بات کر رہا ہے، ڈائیلاگ کی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن انڈیا کانسٹنٹلی وائلنس دیکھ رہا ہے ہر جگہ اور دکھا رہا ہے اور وائلنس کی بات کر رہا ہے، ہیٹ سپیچ کر رہا ہے۔ یہ سارا انڈیا کی جانب سے سینیریو ہم نے جو کہ دیکھا ریسنٹلی۔ اور انڈین میڈیا کی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو انڈین میڈیا جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہیٹڈ دکھا رہا ہے۔ جو انڈیا کے جو لوگ ہیں، جو بھارتی ہیں، نیشنلسٹ لوگ ہیں، وہ بھی کانسٹنٹلی سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف غلط باتیں کر رہے ہیں۔ ایون اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی فیکٹس نہیں ہے، کوئی فیکچوئل بات نہیں ہے، کوئی ریشنل بات نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف ایموشنز کے اوپر اور ایک غلط اور من گھڑت کہانی کو وہ کانسٹنٹلی جو ہے سامنے بڑھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ اس سارے سیناریو پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق رضوی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اور ہمارے پروگرام میں رانا گلزار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ یہ دونوں گیسٹ موجود ہیں، جبکہ فون کال پہ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر افنان اللہ اور جو کہ پی ایم ایل این لیڈر ہیں، اور آفتاب صدیقی صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تمام گیسٹ ہمارے پروگرام میں آج شرکت کریں گے۔ آپ دونوں کو دوبارہ سے ایک دفعہ فارملی ویلکم کرتی ہوں شو میں۔ سر، سب سے پہلے بات کریں گے آغا سراج درانی کے حوالے سے۔ میں چاہوں گی کہ میں آپ کا اس پر ورڈکٹ لوں کہ آغا سراج درانی سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کو آج اریسٹ کیا گیا اور مرتضیٰ وہاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کوئی جو ایکٹنگ سندھ کے اسمبلی کے اسپیکر ہوں یا جنرلی اسپیکر ہوں فرسٹ، ان کو اس طرح اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ شاید وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ممبرز ہیں ان پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اس کا یہی میں اس کو ایسے ہی لے سکتا ہوں اس بات کو۔ اصل میں اگر بات کی جائے آغا سراج درانی کی تو ان پہ جو کیسز ہیں وہ ابھی کے نہیں ہے، کچھ تھوڑے ٹائم پہلے سے ان کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ان کی فیملی سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اسلام آباد سے جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا ہے یہ کوشنیبل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ پریشر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اس کو ریئیکٹ کیسے کرتی ہے۔ اگر کراچی سے اریسٹ کیا جاتا تو شاید ان کے خیال میں زیادہ ریئیکشن ہوتا۔ اکارڈنگ ٹو دا سورسز یہ کہا جا رہا ہے اس لیے ان کو اسلام آباد سے اریسٹ کیا گیا، کیونکہ اگر وہ اسلام آباد سے اریسٹ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے وہ اثر انداز ہوتے فیصلے کے اوپر اور کچھ نہ کچھ ایشوز ہوتے جہاں پہ وہ اپنا پریشر کریٹ کرتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں موجود اس وقت کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھ پہ نیب کا کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا یا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی اور ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ کرپشن سے پاک کرنا ہے پاکستان کو، تو لازمی بات ہے جو بھی سیاستدان جو پریویس آفس بیرین ہیں، جو کوئی پوزیشن پہ رہ چکے ہیں، کوئی منسٹر رہ چکے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ اس چیز کو تو خاطر میں لا رہے ہوں گے کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ آغا سراج درانی کے کیس میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسپیکر کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اریسٹ کیا ان کو، اگر پرائر ان کو بتا دیا جاتا تو شاید وہ رجسٹ نہ کرتے۔ بہرحال اپنی ان کی ایک کوئی نیب کی اپنی کوئی لاجک ہوگی، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا جو اسلام آباد سے اریسٹ کیا گیا۔ جو مرتضیٰ وہاب کا سٹیٹمنٹ کیا ہے، اس سے یہ فیل نہیں ہوتا کہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ان جنرل کہا جاتا ہے لا از ایکول فار ایوری ون، نو ون از ابو دا لا، تو اگر کوئی اسپیکر ہے یا کوئی اور کسی کے پاس اپر ڈیزگنیشن ہے تو کیا اگر وہ کسی کرپشن چارجز میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو کیا اریسٹ نہ کیا جائے؟ نہیں، اریسٹ بالکل ہونا چاہیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اریسٹ ہونا چاہیے۔ ایون کہ اب اریسٹ کیا ہے تو اس کو پراپر انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کیسز کو، اس کو ختم کرتے ہوئے پراپر انویسٹیگیٹ کریں۔ لازمی بات ہے نیب نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس پہ کوئی وجہ بھی ہوگی، کوئی پروفز بھی ہوں گے ان کے پاس، وہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے سامنے لائیں۔ جب ان کو 3 دن بعد پیش کیا جائے تو لازمی بات ہے وہ آ جائے گا ان کے خلاف کیا کیا ثبوت ہیں ان کے پاس۔ رانا صاحب، آغا سراج درانی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یہ 3 ریفرنسز جو ان کے اوپر دائر ہیں، یہ اس کی ساری پروسیڈنگ سے کیا ان کے جو باقی کے لوگ ہیں پارٹی کے، کیا وہ اس سے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس گرفتاری کی مذمت کروں گا، کیونکہ اس لیے کہ یہ گرفتاری صرف پیپلز پارٹی کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشر دیا جا رہا ہے، اور سندھ میں پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ہماری حکومت قائم ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ کرپشن چارجز پی ٹی آئی نے تو نہیں لگائے نا ان کے اوپر. میں تھوڑا سا آپ کو وہی ساری بات آپ سے کروں گا. بات یہ ہے کہ آغا سراج درانی کوئی نئے آدمی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر کارکن ہیں اور انہوں نے بڑی جیلیں اور بڑی جدوجہد کی ہے. پی ٹی آئی ہمیں ان گرفتاریوں سے یا کسی بھی قسم کے پریشر سے ہمیں نہیں جھکا سکتی. ہم عوامی لوگ ہیں، اور اگر آغا صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے تو نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے، تو نیب اب وہ ساری چیزیں بتائے اور ان کو جو ہے نا ساری چیزیں ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہے وہ کرے، اور اس کو فیس کریں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی. لیکن یہ عمل بالکل غلط ہے کہ ان کو کراچی سے گرفتار کرنا چاہیے تھا. جب ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اب ہم آپ کو انویسٹیگیشن کا تو ان کو معلوم تھا کہ یہ ریفرنسز جب سے دائر کراچی سے گرفتار کرنا چاہیے تھا. کراچی کی ٹیم وہاں جا کے گرفتار کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر. صحیح، راولپنڈی کے ہیڈ کوارٹر سے ساری ونگ سے جو انویسٹیگیشن ونگ ہے وہاں بات ہوئی ہے، اور وہاں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، محاذ آرائی پر یقین نہیں رکھتی، قانون کا احترام کرتی ہے، اور ہم قانون پر ہی یقین رکھتے ہیں اور قانون کی بالادستی کے لیے ہی ساری ہماری جدوجہد رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کبھی ایسا کام نہیں کرتے کہ ہم کوئی محاذ آرائی کریں گے. اگر محاذ آرائی ہوتی تو زرداری صاحب عدالتوں میں نہ جاتے، محاذ آرائی کرتے. ہم محاذ آرائی والے لوگ نہیں ہیں. گرفتار کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور نیب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اب اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں اور ان کو باقاعدہ ہم عدالتوں کو فیس کریں گے. سر، تین بالکل الگ الگ ریفرنسز دائر ہیں. ایک تو ان کے اوپر جو سیکشن 14C نیب آرڈیننس 1999 کہتا ہے کہ ان the reference which this reference basically deals with the possession of assets beyond known sources of income، جو کہ آپ کی انکم ہے اس سے زیادہ کے اثاثہ جات اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آرڈیننس 1999 کا آرڈیننس ہے نیب کا، اور سیکشن 14C لاگو ہوتا ہے. یہ تو پہلا ریفرنس ہو گیا ان کا. دوسرا ریفرنس بالکل مختلف ہے، وہ غیر قانونی تقرریوں کے حوالے سے. پھر تیسرا ریفرنس دوبارہ الگ ہے جو کہ بلڈنگ کی خود بٹ کے حوالے سے. یہ اتنے الگ الگ قسم کے چارجز کیسے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ غیر قانونی تقرریاں پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کی. میرٹ پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے جتنے کام میرٹ پہ ہوتا ہے سارا کام کرتے ہیں. بالکل سندھ میں میرٹ پہ سارا کام ہوتا ہے، اور یہی اسی بات کی یہ دلیل ہے کہ پیپلز پارٹی کو عوام جو ہے پسند کرتی ہے، اور ووٹ عوام کے ووٹوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے. سر، اب بھی میں آپ کو ریسنٹلی بتا رہی ہوں، ابھی ریسنٹلی پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ ایک ہی فیملی کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بھرتی ہو گئے. یعنی ایک ہی فیملی کے لوگ 3 لوگ کیسے ایک ساتھ بھرتی ہو سکتے ہیں. دوسرا میں آپ کو ایک اور ریسنٹ ایشو بتاؤں، سندھ فوڈ اتھارٹی بہت ہی نیا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی اتنا پرانا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو اپنی بہن کا واقعہ بتا رہی ہوں. میری بہن کمپیٹنٹ جو کہ فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ، اس کو سائٹ پہ کر دیا. اور جو مائکرو بایولوجی کا کیا وہاں پہ سینس بنتا ہے سر؟ مائکرو بایولوجی کے لوگوں کو فوڈ سائنٹسٹ رکھ رہے ہیں، فوڈ ٹیکنالوجسٹ رکھ رہے ہیں، جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں جن کی پرسنٹیج بھی ایکول ہے. ایون جو وہاں پہ رول اپلیکیبل نہیں بھی ہے وہ بھی لگا دیا کہ یہ رولز آ گئے تو آپ جو ہے فارغ ہو چکی ہیں. اور وہ جب بندہ کلیئرلی دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ اس ڈگری کا ہی نہیں ہے، ایون کراچی کے نہیں، انٹیریئر سندھ سے اٹھ کے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو پرائیورٹی دی جا رہی تھی. تو یہ سارا کیا ہے سر؟ یہ تو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو آپ سی ایم صاحب کو خط لکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خط لکھیں. انشاءاللہ بالکل اس کے اوپر ایکشن ہوگا. وہ رسپونڈ کریں گے؟ بالکل اس پہ ایکشن ہوگا. بالکل مرتضیٰ آپ رسپونڈ کریں گے؟ ایکشن ہوگا. میں آپ سے پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ اس پر لکھیں سی ایم صاحب کو، بالکل ایکشن ہوگا. سر کتنی کمیٹیاں بن جائیں گی؟ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں یہ بات. نہیں کمیٹی نہیں، جو کام حل ہونے والا بالکل حل ہوگا. سر وہ رسپانس ہی نہیں دیں گے اس بات کو، بالکل نارمل لیں گے. ایسی بات نہیں ہے، بالکل کام ہوگا. آپ لکھیں. آپ سی ایم سر یہی تو مسئلہ ہے. اپروکس 352 غیر قانونی تقرریاں ہوئی ہیں. اس کا مطلب اسی طرح جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو سائٹ پر کر دیا جاتا ہے، اور جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو اپنے لوگوں کو ہائر کرا دیا جاتا ہے. تو اس طرح تو یہ نظام تبدیل ہی نہیں ہوگا. دیکھیے میں نے پھر وہی بات کی، ہمارے کون ہیں؟ ہماری عوام ہے. ہمارے کوئی ہم باہر کے لوگ نہیں لے کر آئے، یہی عوام ہماری ہے. اور ہم ان میں سے سر یہی عوام اپنے گھر کی عوام نا. میں دوبارہ سے آؤں گی سر، آپ کے پاس آؤں گی، صادق صاحب کے پاس جا کے میں نے دوبارہ آپ کے پاس آنا، اور اسی پر میں دوبارہ آپ سے گفتگو کروں گی. سر یہ جو پہلا ریفرنس تو بالکل کلیئر ہے، اور اس ریفرنس میں آغا سراج درانی کوئی پہلے سیاستدان نہیں ہے. بہت سارے سٹارٹ ہوا یہ برائی پڑی ریسنٹلی، اگر ہم دیکھیں پیناما کیس کے وقت اسحاق ڈار کے اوپر پڑی، پھر اس کے بعد یہ برائی ہر سیاستدان کے اوپر آلموسٹ
بڑھتی گئی. ایون 6 فروری کو پی ٹی آئی کے اتنے پرومیننٹ لیڈر کے اوپر بھی آئی یہ بات, لیکن اب دوبارہ ہم نے یہ دیکھی کہ اس کو کوئی بھی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو. دیکھیں کرپشن چارجز تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, چوری تو چور کبھی نہیں مانتا. یہ ثابت قانونی کرتا ہے اگر جو ہماری اتھارٹیز ہیں, جو ادارے ہیں, اگر وہ اچھا کیس بناتے ہیں, ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو ہی یہ معاملہ سالو ہو سکتا ہے. ورنہ ہماری سوسائٹی جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ہے, اگر اس ملک میں کرپشن نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. جو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے, جو ہمارے ملک میں جو باہر جا کر جو برین ڈرین ہوتا ہے, جو ہمارے ملک کے ٹیلنٹڈ لوگ دوسرے ملک میں جا کے کام کرتے ہیں, وہ بہت نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں. یہ جو بات کر رہے تھے سر, میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ فیوریٹزم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. اور اتنا زیادہ ہے کہ ہر دوسرے انسان نے زندگی میں یہ چیز فیس کی ہے کہ پیسے کھلا کر جاب مل جاتی ہے. جی, تو یہ تو بہت ہی ایک کامن اور گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہماری سوسائٹی کی. آسانی سے مل جاتی ہے, صرف اور صرف سورس ہونی چاہیے. تو یہ تو خیر نہیں. اب اسپیسیفکلی سراج درانی صاحب کی جو بات کی جا رہی ہے, ان کا تو سب بریک سے واپس آئیں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے دوبارہ سے قانونی تقرریوں کے حوالے سے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. سر آپ کنٹینیو کریں, جو کہ ہم پہلے ریفرنس پہ تو ہم نے بات کر لی کہ پہلے جسٹیفائی کیسے ہوگا, آغا سراج درانی صاحب خود کو کلیئر کیسے کریں گے کہ کیا وہ اس ریفرنس کو غلط ثابت کر پائیں گے, پہلا یہ سوال. اور دوسرا وہی کنٹینیوٹی میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گی جو غیر قانونی تقرریوں کے حوالے سے ہے. دیکھیں غیر قانونی تقرریاں جو ہیں وہ تو ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی کامن سا حصہ بن چکی ہیں. یہ جب بھی کوئی آپ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اس چیز کو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ موجود ہے اور بہت بری طریقے سے موجود ہے. ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ جو بھی ہائرنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر انفلوئنس ہوتا ہے جان پہچان کا, پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے یا پھر پیسوں کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ سے یہ بتا رہا تھا, اسسٹنٹ کمشنر کا بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو تقرریاں ہوئی ہیں اسپیسیفک ایتھنک گروپ ہائر کیا گیا ہے, وہ ایک ایسی ہائرنگ ہوئی ہے. تو سوالیہ نشان تو ہے یہ. اور آغا سراج درانی صاحب جو ہیں وہ ان کے پر یہ جو کوشچن مارکس ہیں یہ ان کو چاہیے کہ اس کو فیس کریں, اس کو طریقے سے ثابت کریں. اور جو تیسرا ریفرنس اسمبلی کی تعمیرات کے حوالے سے ہے اس میں بھی خود برد ہوئی ہے. ان کو یہ اپنے آپ کو اب انوسنٹ ثابت کرنا چاہیے ان کو. اگر ان کے پاس انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ لازمی بات ہے. پھر ان کی ریپوٹیشن کا سوال ہے سر. سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ہی از دا ہیڈ آف دا ہاؤس. دیکھیں سیاستدان کی ریپوٹیشن تو اس پہ تو 4 چاند لگ جاتے ہیں اگر وہ عدالت سے کوئی کیس جیت کے باہر آ جائے. تو آغا سراج درانی کے پاس بہت اچھا موقع ہے, اگر وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں, انوسنٹ ثابت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, تو وہ تو لازمی بات ہے. وہ بہت ڈاکٹر افنان اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فون پر. السلام علیکم سر. ڈاکٹر افنان اللہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. سر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آغا سراج درانی کے حوالے سے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 3 ریفرنسز ان کے اوپر دائر کیے ہیں, جو کہ سب سے پہلا ریفرنس ان کے اوپر ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم ہے. دوسرا ریفرنس ان کے اوپر غیر قانونی تقرریاں کرنے کا ہے. تیسرا ریفرنس ان کے اوپر سندھ اسمبلی کی تعمیرات میں کچھ خرد برد کے حوالے سے ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں نیب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹول کی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا یہ تو سب کہہ رہے ہیں, اور کافی ٹائم سے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اب اپوزیشن میں وہ سبھی یہی کہہ رہی ہیں کانسٹنٹلی, کیونکہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس لیے نہیں, بات یہ کریک ڈاؤن کی نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھیں کسی کے خلاف کوئی بھی کیس بنانا ہو تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, کوئی سر ہوتا ہے, کوئی پیر ہوتا ہے. اگر آپ ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس بناتے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے نیب لا یہ کہتا ہے کہ آپ 3 مہینے کے لیے کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلانا بندہ کرپٹ ہے. اب وہ خود اپنے آپ کو پروف کرے کہ وہ انوسنٹ ہے کہ نہیں. اب آپ ان کے اوپر, مجھے نہیں پتا ان کا ایگزیکٹ کیس کیا ہے, لیکن ان کے اوپر یہی ہوگا موسٹ پروبلی انہوں نے 20 سال 30 سال 50 سال پہلے کی کوئی انہوں نے چیز نکال لی ہوگی اور کہا ہوگا کہ جی آپ نے یہاں یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کام اور اس کے اندر خود بہت ہوئی ہے. تو یہ بیسکلی جو ہے یہ افسوس کی بات ہے. دیکھیں نیب کی ایک ہسٹری ہے. اگر آپ نے کسی بھی چیز کا مستقبل دیکھنا ہو تو آپ اس کی تاریخ کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. لیکن نیب تو ایک آٹونومس ادارہ ہے. نیب کی ایک ہسٹری ہے. نیب کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. لیکن نیب کی ہسٹری یہ ہے کہ مشرف صاحب نے 2002 کے الیکشن میں جو ہے اپنی من پسند حکومت بنانی تھی
اس کے لیے انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو استعمال کیا. سیاستدانوں کو پیپل پارٹی کے اندر پیٹریوٹ بنائی گئی, مسلم لیگ نون کے اندر صاف لیگ بنائی گئی, اور ان سیاستدانوں کو توڑ کے ایک جماعت بنا کے جو ہے وہ ایک حکومت لولی لنگڑی قسم کی لائی کی, جیسے کہ ابھی یہ پی ٹی آئی کی بھی یہی مور اور لیس یہی حال ہے کہ یہاں سے لائے وہاں سے لائے. لیکن پی ٹی آئی نے ریفرنسز دائر تو نہیں کیے نا؟ نہیں, پی ٹی آئی نے ریفرنسز دائر نہیں کیے, لیکن دیکھیں آپ نے بگیسٹ بینیفیشری جو ہے نا اس وقت وہ پی ٹی آئی ہے اس سارے کے سارے معاملے کا, اور وہ ان سے لیکن یہ تین بالکل تین الگ الگ ریفرنسز ہیں جس میں غیر قانونی تقرری جو ہے, جو کہ ایک ان آفیشیل یا انلیگل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتی ہیں. انکمپیٹنٹ لوگ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں تو وہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں, اور جو سندھ میں کرپشن کا حال ہے وہ کسی سے کوئی مطلب چھپا ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ سراج درانی صاحب نے کرپشن کی ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور آپ کی ہسٹری ہوتی ہے, اگر آپ کسی کو نیب نے تو آپ لوگوں کے خلاف بھی یہی ریفرنس دائر کیا ہے ایسٹ بیونڈ نون سورسز کا, کیا اسی لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ایسٹ بیونڈ نون سورسز کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا, مطلب انہوں نے ہمارے خلاف, ہماری حکومت جو ہے میاں صاحب کے خلاف جو ہے میاں صاحب کو پرائم منسٹر کے طور پہ ہٹا دیا گیا. اب وہ کیسز جو ہیں وہ ہمارے حق میں آ رہے ہیں. اس ملک کے سی پیک جو ہے وہ بند رہا تھا, سارا کچھ جو ہے پٹری پہ چڑھی ہوئی تھی اکانومی, 5.8% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہو رہی تھی, ابھی 3% 3.5% پہ آ چکی ہے. تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا ہے یہ آپ سر وہ جو سارا پیچھے کا جو سارا ملبہ تھا وہ سارا اٹھا رہا ہے پی ٹی آئی. وہ جو ساری جو پرائر گورنمنٹس کر کے گئی تھی, جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جس کو سب لوگ غلط کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ سب تباہی جو پریویس گورنمنٹس تھی ان کی تھی, کیوں بند نہیں کرائیں یہ ساری انلیگل دکانیں, یہ ساری انلیگل چیزیں کیوں ختم نہیں کرائیں وقت پر؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر ساری پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا تھا, 545 ارب روپے انہوں نے اٹھا کے دفاع میں ایکسٹرا دے دیے, جو کہ بجٹڈ اماؤنٹ سے زیادہ ہے. اس سال پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا وفاق کا. آپ مجھے بتائیں یہ بھی ہم نے کہا ان کو کرنے کے لیے, یہ مسلم لیگ نون کا کیا کہتے ہیں کیا ہوا کام ہے, یہ تو پی ٹی آئی نے خود کیا ہے نا. جو یہ اتنے پیسے ہیں کہ تمام پاکستان کے اسکول بن سکتے ہیں, تمام پاکستان کے ہاسپٹل نئے بن سکتے ہیں, یہ آدھا بادشاہ ڈیم بن سکتا ہے, $4 بلین اوپر کر دیے ہیں. تو آپ مجھے آپ نے اپنے ٹینیور میں کتنا کام کیا, کتنے اسکول بنائے, کتنے کالجز یونیورسٹیز بنائے, کتنے ہاسپٹلز کو ٹھیک سے مینج کیا؟ میں آپ کو دانش اسکول آپ دیکھ لیں, آپ لاہور میں جا کے جتنے ہاسپٹل وغیرہ جو آپ دیکھیں جا کے, ہم نے ایون آپ کراچی کو دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں ابھی کتنے عرصہ ہو گیا یہ لیاری ایکسپریس وے کس نے بنائی, کراچی حیدرآباد موٹر وے کس نے بنائی, گرین لائن کس نے بنایا, کراچی کے اندر کیسری کے اندر وفاق نے پورے پیسے دیے, ان کو کام نہیں کیا, کیا کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے ہمارے وہ پورا ہو نہیں سکا. پی ٹی آئی کو کتنے ماہ ہوئے اب تک گورنمنٹ میں آئے, اور پہلی حکومت ہے ان کی؟ پی ٹی آئی کو 6 سال ہو گئے ہیں کے پی کے میں, اور کے پی کے اندر یہ حال ہے کہ وہ جو میٹرو جو یہ کہتے تھے کہ ہم 6 ارب روپے کی بنائیں گے, وہ 100 ارب روپے کی بن رہی ہے. وہ اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ ملتان کی میٹرو, لاہور کی میٹرو, اور آپ کا سارا فوکس صرف اور صرف میٹرو کے اوپر فوکس رہتا ہے پی ایم ایل این کا. لیکن اسپیسیفکلی میں آپ سے یہ سوال دوبارہ پوچھوں گی, فوکس نہیں رہتا. دیکھیں بڑے پروجیکٹ کے اوپر آپ دیکھیں, ہم پبلک سیکٹر کے پروجیکٹ کرتے ہیں بڑے, جس کے اوپر عوام کو فائدہ ہوتا ہے, اس پہ تو امیر لوگوں نے تھوڑی ٹریول کرنا ہے. ہم سیاست دانوں کے اوپر جو یہ طرح کے ریفرنسز دائر ہوتے ہیں, یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کرپشن جو ہے وہ بالکل ختم ہونی چاہیے, اور کرپشن کوئی بھی کرے چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو, وہ بڑا غلط کام ہے, اور اس کو جو ہے وہ میں کنڈیم کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کی ایک تاریخ ہے کہ جب بھی اس ملک میں مارشل لاء لگائے گئے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. یہ 1957 کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. آپ اس کو معاملے کو سیاہ سفید میں نہ دیکھیں, آپ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. اگر آپ کو اس معاملے آپ کو سمجھ ہو کیا رہا ہے تو یہ لوگ یہ تو سارا سیناریو آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا نا. آپ لوگ کی بار گورنمنٹ آتی رہی کانسٹنٹلی, صرف دو ہی پولیٹیکل پارٹیز تھی جو کہ اس ملک کے اوپر بالکل ایک کنگ شپ کی طرح بیٹھی رہی. آپ لوگوں نے کیوں درستگی نہیں کی؟ دیکھیں ہماری اب یہ بھی ایک غلط کیا کہتے ہیں پرسیپشن ہے جو آپ لوگ بنا لیتے ہیں. ہماری حکومت آئی 1990 میں, وہ بھی آئی جی آئی کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی نہیں تھی. کتنی تکلیفوں سے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے. میری گزارش تو سن لینا آپ میری. دیکھیں آپ نے سوال پوچھا ہے, 1990 میں آئی, 1992 میں ختم ہو گئی, 1997 میں آئی, 1999 میں ختم ہو گئی, 2013 میں 2018 کیوں ختم ہوتی ہے بار اس لیے ختم ہوتی ہے نا کیونکہ یہ جو میں ابھی آپ کو پچھلی پوری کہانی سنا رہا ہوں, اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اس ملک میں
دیکھیں اس ملک کے اندر عوام کے پیسے کے اوپر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اور جو ڈاکے مار رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو الٹی سیدھی چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، وہ آپ کو وہ دکھانا نہیں چاہ رہے ہیں وہ جو بڑا ڈاکہ پڑ گیا اس سال۔ سر میں آپ کو دوسرے ٹاپک پر لے کر آنا چاہوں گی جو کہ اس وقت کا بہت ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات۔ یونائیٹڈ نیشن کے پاس پاکستان اپنا جو ہے ورڈکٹ لے جا چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کہ کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ سے بات کو سالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ حملے کی بات کریں گے تو ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے، اور ہم سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ ایکچولی کریں گے۔ اور اب ملیحہ لودھی نے بھی یہ ورڈکٹ سامنے رکھ دیا، اور جو انڈیا کانسٹنٹلی ہمیں تھریٹن کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ملیحہ لودھی نے جو ہے یو این کو آگاہ کر دیا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی شرارت کرے گا بارڈر پہ یا لائن آف کنٹرول کے اوپر، تو اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اپنے ملک کے دفاع کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ اس ملک کو بنانے والے بھی اس ملک کے عوام تھے، اس ملک کو چلانے والے بھی وہی ہیں، اور دفاع بھی وہ کرنا جانتے ہیں۔ تو اگر انڈیا کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، تمام ادارے سب متحد ہیں اس کے اوپر۔ اپوزیشن سر، اپوزیشن کا ہمیں کہیں پہ سٹانس نہیں دکھ رہا، ورنہ اس سے پہلے جب اپوزیشن ہوتی تھی ہمیشہ سے ان کا ورڈکٹ آتا تھا، آپ لوگ کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ آج زرداری صاحب نے بولا ہے، پی ایم ایل این کے تمام بڑے لیڈرز نے بولا ہے، اب وہ ایک اسپیسیفک تو نہیں کیا کہتے کیا تھا نا، پارٹیز نے اپنے اپنے بیانات دے دیے۔ آج زرداری صاحب نے تو بڑا اچھا بول کے بولا ہے، تو یہ تو ٹویٹر پہ آپ دیکھیں اس وقت تھوڑی سولیڈیرٹی دکھائیں، تھوڑا یکجہتی دکھائیں، ساری اپوزیشن پارٹیز بھی اکٹھا ہو کر اس حوالے سے بات کریں، کیونکہ وہاں بھارت میں تو سارے ایکٹرز بالکل پپٹس کی طرح، اپنی حکومت کے پپٹس کی طرح پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں وہاں پر، وہاں کے اینکرز پورے تماشے کر رہے ہیں طرح طرح کے، وہ انہوں نے پورا کا پورا نیوز روم کو وار روم کریٹ کر دیا، پتہ نہیں کیسی حرکتیں کر رہے ہیں وہاں پہ سب لوگ۔ آپ لوگ اس وقت تو بالکل یونائٹڈ ہو جائیں۔ دیکھیں ایمکو کے ساتھ ہم احمق تو نہیں بن جاتے نا، وہ ایمکو کی دنیا میں وہ بیوقوفوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کی طرح شروع ہو جائیں کرنا۔ ایک بنیادی بات کہہ دی، دیکھیں میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بات، فیکٹ سے آپ لوگ اپنی بات فیکٹ سے کر سکتے ہیں، وہ تو ہے ہی احمد۔ ایک ہسٹوریکل بات آپ میری سن لیں، دیکھیں 1999 میں مسلم لیگ نون کی حکومت گرائی گئی، صحیح ہے، مشرف نے مارشل لاء لگایا اور بدترین پرسیکیوشن کی مسلم لیگ نون کے لیڈران کی۔ 2002 میں انڈیا اور پاکستان کی آرمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہماری لیڈرشپ مسلم لیگ کی باہر تھی، جو لوکل لیڈرشپ تھی وہ کچھ پاکستان میں تھی، سب نے متحد ہو کے کہا کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم بالکل چھانا بچھانا کھڑے ہیں، اور یہ ہسٹوریکل بات ہے، آپ بے شک نکال کے دیکھ لیں۔ اور اس وقت حالات یہ تھے کہ کل وہ آئے ہمارے بارڈر کی طرف یا پرسوں آئے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہی والی باتیں، دیکھیں جس بندے نے 5 نیوکلیر دھماکے کیے ہوں، جس بندے نے اس ملک کے دفاع کو جتنا 550 ارب روپے کا بجٹ تھا 2013 میں جب ہماری حکومت آئی ہے، 1100 ارب روپے میں چھوڑ کے گئے ہیں ہم نے اکانومی کو بھی گرو کیا، دفاع کو بھی گرو کیا ساتھ۔ تو ان لوگوں کو آپ اب ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھیں جو نئے آئے ہیں، ابھی پہلی دفعہ بیان دیا ہے تو یہ لوگ اتنے خوش ہو گئے۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات آپ کی ہسٹری کی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا پہلے کرتے رہے، اور ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے ہمیشہ انڈیا کو ان کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ رانا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے؟ کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کو فوراً سے بات کر لینی چاہیے تھی اس سیناریو کے اوپر، ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا اپنا جو ورڈکٹ تھا، جو ان کا اپنا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ ورنہ ساری پاکستانی میڈیا کی بھی توجہ اس اہم دورے سے ہٹ کے وہاں چلی جاتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے کہا کہ ہم سب ایک پیج پہ رہیں، اور ملک کے دفاع کی جب بات آئے گی تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے دفاع کو زیادہ اہمیت دی ہے اور ملک کے دفاع کے لیے کام کیا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تمام اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے، سب ایک پیج پر ہے، پوری قوم ایک پیج پر ہے، اور ہم بھارت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بات چیت سے مسئلہ حل کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں لڑائی کے، پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں میں، عوام جو ہے لڑائی کے متمل نہیں ہے دونوں سائڈ کی، وہ اس وقت لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بات چیت سے مسائل حل ہونے چاہیے، ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن پاکستان ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس فوج ہے، عوام ہے، اور بہت قوت والی عوام ہے، اور بہت با اعتماد عوام ہے ہمارے پاس۔ ریاست سر بھارت کی تو عوام پوری پاگل ہو گئی ہے، اور وہ میں آپ کو کیا بتاؤں سر، بھارت کی عوام جو ہے سوشل میڈیا پر گندی قسم کی بالکل غلیظ باتیں کر رہی ہے، اور اینکرز کو بری گالیاں دے رہی ہے۔ اقلیتوں کا احترام کرتی ہے، کسی اقلیت کو پاکستان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ پہنچے گا،
ہندوستان غلط کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، اس کو اس کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کو شکست نظر آ رہی ہے پاکستان کو. کل پوری ٹرانسمیشن چلی ہے بھارت میں جس میں انہوں نے ان کی ایک لائیو ٹرانسمیشن تھی چینل پر جس پر انہوں نے کہا پاکستان ڈر گیا، پاکستان ڈر گیا. یہ تو بچوں والی بات نہیں ہوگی. پاکستان ایٹامک پاور ہو. پاکستان سر ایک اور میں آپ کو ایک پیکج دکھانا چاہوں گی، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایک چینل پر انہوں نے ایک ٹرانسمیشن کی جس میں انہوں نے جو نیوز روم تھا پورا اور لائیو اس میں نا وار روم بنا دیا. نیوز روم نہیں تھا، وہ وار روم تھا. تو اینکرز کو چیک کیجئے، یہ کیا صحافت ہے؟ دکھائیے پروڈیوسر صاحب. ہم نے جو اپنا ریسرچ کیا اور جو لوگوں سے بات کی ایکسپرٹ سے، اس کے مطابق جو پہلا قدم ہو سکتا ہے وہ ہے کورٹنیتک وکلپ. جو پہلا وکلپ ہے وہ ہے کورٹنیتک وکلپ اور دوسرا ہے سامرک وکلپ. کورٹنیتک وکلپ کا مطلب ہے بنا ہتھیار اٹھائے، بنا خون خرابہ کیے ہی دشمن کو سماپت کر دینا. اور سامرک وکلپ کا مطلب ہے چھوٹے یا بڑے پیمانے پر یدھ کیا جائے اور دشمن کو ختم کر دیا جائے. یہ دو وکلپ آج ہمارے پاس ہیں. پہلا وکلپ ہم 70 سال سے زیادہ تر استعمال کرتے آئے ہیں. کورٹنیتک وکلپ کا سب سے اچھا استعمال یہی ہوگا کہ بھارت سرکار کو بلوچستان میں ودروہیوں کی مدد کرنی چاہیے. راجنیتی میں کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. بھارت کو بلوچستان کے لوگوں کی بھاوناؤں کو سمجھ کر انہیں مضبوط کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاکستان ٹوٹ جائے، جیسا ایک بار ہم نے بنگلہ دیش کے زمانے میں کیا تھا. اور پھر بنا ہتھیار اٹھائے ہی بھارت اپنا لکشیہ پورا کر لے گا. جی پروڈیوسر صاحب، یہ آپ نے دوسرا پیکج لگا. ایک اور پیکج تھا جو کہ میں اپنے پروڈیوسر سے بات کری تھی، یہ انہوں نے مجھے ایک پیکج کے بارے میں بتایا، ہم اس کے بارے میں بات کرتے. لیکن ایک اور پیکج بھی تھا جس میں وہ انہوں نے نیوز روم کے اندر پورا انہوں نے بنا دیا تھا لائیو وار روم. تو پروڈیوسر صاحب پھر وہ بھی ہم دکھا دیں گے کسی پروگرام میں. ہندوستان باہمی ایک خام خیالی میں ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ 71 کا زمانہ تھا، یہ آج کا 2019 کا پاکستان ہے اور پاکستان بہت مضبوط ہے. الحمدللہ اس کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان جو ہے اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے 90,000 قیدی ان سے چھڑا کر لے کر آ گئے، ان سے بغیر معاہدہ کیے ہوئے. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی بنگلہ دیش توڑا ہے، یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. آج یہ کسی ملک میں، یہ تو کھلی دہشت گردی ہے نا کہ کسی ملک کے اندر یہ کسی بھی ریاست کے اندر جو ہے مداخلت کر رہے ہیں. بلوچستان میں پاکستان تو کسی کی ریاست میں مداخلت نہیں کرتا. سر سوورن اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے یہ بات کیا کہ ہم نے اس کو سوورن اسٹیٹ کو توڑا، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک تو انہوں نے یہ بات کی. اور کیا یہ جس کو ہم بولتے ہیں ایک ایتھیکل جرنلزم، کیا یہ ایتھیکل جرنلزم ہے، ذمہ دارانہ صحافت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ صحافت ہی نہیں ہے. اگر کیا تھا سر؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے، میرے پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہنسو مت، میں کیسے نہ ہنسوں. اگر صحافت کا کوئی آپ اس کو لوور لیول بھی کہنے کی کوشش کریں گی تو میں تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. بیسیکلی یہ صاحب جو ہیں، یہ سدھیر چودھری، یہ ایڈیٹر ان چیف ہیں زی نیوز کے. یہ سینئر صحافی ہیں، یہ ایلیٹ ہیں وہاں پہ. یہ کچھ 40-50 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں. یہ انڈیا کی ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ یہ ایک نیشنل مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور فردر پاکستان کے اندر انسرجنسی کریٹ کی جائے. اور ابھی دور حاضر میں پاکستان میں انسرجنسی کریٹ کر کے پھر کلبھوشن یادو کا ورڈکٹ تو کلیئر ہو گیا، خود کہہ رہے ہیں بلوچستان سے. تو یہ تو پھر دکھائیں نا آئی سی جے میں. خود کہہ رہے ہیں اپنا کیس وہ خود دیکھیں. یہ صرف ایک آدمی نہیں ہے. انڈیا کے چینلز کے آپ کم سے کم ایسے 10-12 کلپس نکال کر جو ہیں وہ آئی سی جے میں دوسری جگہوں پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کے سینئر اینکرز، جرنلسٹ جن کو آپ بہت عزت دیتے ہیں، جن کو آپ میڈلز دیتے ہیں، یہ بیٹھ کر مین اسٹریم میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر، دہشت گردی پھیلانے میں پاکستان کی انوالومنٹ ہے، پاکستان کو توڑیں، پاکستان کے ٹکڑے کریں. راہل کنول نام کے ان کے ایک اینکر ہیں، انڈیا ٹوڈے میں ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر 2-3 سابق جرنلز کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کرنے کی مین اسٹریم میڈیا میں پلاننگ کر رہے ہیں. اسٹریٹجی کہ اس طریقے سے پاکستان پہ حملہ کریں، ایسا کریں، ویسا کریں. مطلب یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ بیسیکلی اپنی عوام میں وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو ایک طریقے سے پاکستان کو ہمیشہ ولن آپ نے پیش کیا، آپ مزید اس کو خراب کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہلے ہی گندا تھا. انڈینز ہر جگہ گندگی کرتے ہیں، جہاں پہنچ جاتے ہیں گندگی کرتے ہیں، گالیوں سے بات کرتے ہیں. صرف ملک کی بات نہیں ہے، ہمارے مذہب کو بھی، انڈیا میں خود 30-35 کروڑ مسلمان ہیں، ان کو کسی کی بھی سینٹیمنٹ کا خیال ہی نہیں ہے. آپ دوسری طرف دیکھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی مجھے ایک مسلمان کا، چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈین ہو، آپ کسی بھی دوسرے مذہب کے لیے اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو وار ہو رہی ہے، آپ مجھے دکھا دیں کسی دوسرے مذہب کی کسی ہولی فیگر کو کچھ برا کہہ رہا ہو، کوئی مسلمان کسی بھی مذہب کو کرٹیسائز کر رہا ہو. آپ دہشت گردی کو ہمیشہ اسلام پہ ڈال دیتے ہیں.
پھر پاکستان میں ڈال دیتے ہیں. آپ کی اپنی مائنورٹی کے ایشوز ہیں, آپ نے کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اب قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں نا, وہ ان کی اپنی سٹرگل ہے, پاکستان کی ہمدردی رہی ہے ہمیشہ. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. So we're just going on a short break. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. صادق صاحب, اگر ہم جرنلسٹ کی بات کریں, جرنلزم فریٹرنٹی کی بات کریں, کسی بھی اسٹیٹ کا فورتھ پلر ہوتا ہے میڈیا, کیونکہ وہ لوگوں کو انفارم کرتا ہے, انٹرٹین اور ایجوکیٹ کرتا ہے میسز کو. بھارت کے میڈیا کی حالت دیکھ لیں, صرف اور صرف وائلنس کریٹ کر رہا ہے, لوگوں کو الٹا ہیٹڈ سکھا رہا ہے, اور جو لوگ ہیں وہ obviously اپنے اینکرز کو دیکھ کر پاگل اور باولے ہو رہے ہیں, اور وہ بھی بدتمیزی پر اتر رہے ہیں. اور جو انڈین اینکرز کا جو لب و لہجہ ہے وہ اتنا برا ہے کہ اس کے سامنے کوئی گالی گلوچ بھی بہت بہتر لگے گا. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو تھوڑا پاکستانی میڈیا کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ ہمارا میڈیا اتنا اس لیول کا نفرت انگیز ہے ہی نہیں, بلکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے پاکستانی میڈیا کا انڈین میڈیا سے. وہاں تو آپ سمجھ لیں کہ بڑا اینکر بننے کے لیے ایک چیز شاید مسٹ ہو گئی ہے کہ آپ اینٹی پاکستان بات کریں, برے لہجے میں کریں, بد زبانی کریں, الٹے سیدھے الزامات لگائیں, کوئی آپ کے پاس پروف ہو, چیخ کر بات ہاں کرتے ہیں, کوئی پروف ہو نہ ہو آپ کے پاس, آپ صرف بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں جو آپ کے دل میں آئے, جو کہانی آپ بنا سکتے ہیں آپ بنا دیں, اور اس کو آپ ڈرامیٹک اسٹائل میں پیش کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈین جرنلسٹ کوئی ایک میڈیا کی کتاب سے, جو میڈیا لا, میڈیا ایتھکس کی کتاب ہو, اپنا ایکشن جسٹیفائی کر دیں, میں ان کو سلوٹ کرنے کو تیار ہوں. آپ بتا دیں مجھے کہ آپ کس لا کے حساب سے یہ وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں, آپ کا لہجہ کس حساب سے ایک جرنلسٹ کو سوٹ کرتا ہے. جنریشن وارفیئر کو بڑھاوا دے رہے ہیں, میجک بلٹ تھیوری جو ہے اس کا مس یوز کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. وہاں کے جو جرنلسٹ ہے, جتنا بھی کوئی یلو جرنلزم کر رہے ہیں, ہر جرنلزم کی بری جو چیز جو کہ الاؤڈ نہیں ہوتی وہ سب کر رہے ہیں. میں تو اس کو صحافت مانتا نہیں, میں تو کنڈیم کرتا ہوں ان کی جو بھی پاکستان کے بارے میں جو بھی ان کی رپورٹنگ ہے بیس لیس ہے, فیک ہے, اور ان کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے, اور جو ان کے آرگیومنٹس ہیں, اور جو ان کی پلاننگ ہے بیسیکلی بیٹھ کر کسی ملک کے خلاف نیشنل میڈیا پہ یہ دکھانا کہ ہم کسی ملک پہ حملہ کر رہے ہیں, اور بار بار اپنے ہی اسٹیبلشمنٹ کو, اپنی اتھارٹیز کو اکسانا کہ پاکستان پہ حملہ کر دیں, پاکستان پہ ایسے حملہ کر دیں, پاکستان پہ یوں کر دیں. یہ بیسیکلی مذاق ہے. ان کو اپنے ٹی وی چینلز بند کرنے چاہیے, ان کو ڈبہ ان کا بند کریں, اور یہ بکواس بند کریں پاکستان کے خلاف اور کسی بھی ملک کے خلاف. میں اس وقت ایک ملک کی بات نہیں کر رہا, میں ایک لا کی بات کر رہا ہوں. ایک قانون ہے, آپ جب کسی سوشل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں یہی فرق ہے. سر, کیا اس ہیٹرڈ کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے پاکستانی جرنلسٹ کی جانب سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب کو میں اپیل بھی کرتا ہوں ان سے, اور جو بھی ہماری تنظیمیں اس معاملے کو اجاگر کریں, پریس کانفرنس کریں, کنڈیم کریں. جو باہر کی صحافتی تنظیمیں ہیں ان سے جا کے احتجاج ریکارڈ کرائیں, کلپس کی ٹرانسلیشن کر کے باہر پھیلائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جو ہم نے بھی ویڈیو کلپ پلے کی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے بیسیکلی کہ یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹیررزم کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں. انڈینز ٹیررزم دوسری کنٹریز میں پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری پاک فوج اور ہماری ایجنسی ہے جو ان کی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو روک لیتی ہے, ورنہ ان کا بس چلے تو یہ اپنے آس پاس کے کسی بھی ملک کو ترقی کرنے ہی نہ دیں. یہ اتنی بغض اور اتنی جیلسی میں رہتے ہیں ہر وقت. آپ سوشل میڈیا پہ انڈینز کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں, ہر وقت نفرت انگیز بات کرنا. اور 1.25 ارب کی آبادی میں اگر 1-2 لاکھ لوگ ان کے پڑھے لکھے بھی ہیں تو وہ بالکل آپ سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں ہے, ان کی کوئی مطلب حیثیت ہی نہیں ہے. 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی ان کے پاس ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ امن کی بات کریں, ڈائیلاگ کی بات کریں. میں چیلنج کرتا ہوں ابھی آپ کو, میں انڈینز کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بتا دیں مجھے ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے تو آپ, جنگ آپشن ہے ہی نہیں. جی, جنگ آپشن ہے ہی نہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ آپشن ہے ہی نہیں, رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جنگ تو آپشن ہے ہی نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بات کلیئر کی ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم ڈر جائیں گے اور انڈین جو ہے ہم پر اٹیک کریں گے اور چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ پاکستانی افواج پاکستان کتنی اسٹرانگ ہے, پوری دنیا یہ بات کلیئرلی جانتی ہے. تو پھر یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یو این کس طریقے سے میڈیٹ کر پائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی لوگوں کو جو اقوام متحدہ ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. سر, انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا اگری کرتی ہے تو ہم دونوں کے درمیان ثالثی کریں گے, میڈیشن کریں گے. لیکن پاکستان تو اگریڈ ہوگا, لیکن انڈیا کو کیسے ٹیبل ٹاک کے لیے لائیں گے؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان نے کبھی جنگ کی بات نہیں کی, امن کی بات کی ہے, اور جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے. لیکن ہندوستان کی طرف سے ہر دھرمی رہتی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں,
اور ہندوستان عالمی اقوام متحدہ سے بھی اس درخواست کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جو یہ باتیں اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ وہ بڑی جمہوریت کا دعوے کرتے ہیں، بڑی جمہوریت کے حامی خود لوگ کو نہیں سیکولر ہیں، اسٹیٹ وہ کہتے دہشت ہیں، گرد لوگ ہیں، سیکولرزم میں تو پھر کوئی ریلیجن کا بھی کوئی وہ انکریڈیبل انڈیا کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ پاکستان نے نہ کبھی دہشت گردی کا حصہ بنے ہیں، بڑی قربانی کی دی ہے پاکستان نے، اس دہشت گردی میں بہت سے جوان شہید ہوئے ہیں پاکستان کے، لیکن کسی کو نہیں تھا، ظلم خود برداشت کیے ہیں پاکستان نے، لیکن پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے، پیپلز پارٹی اس کی سر مذمت کرتی ہے۔ ہر جان قیمتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے سب فوجیوں کی جانوں کا بھی انہوں نے کہا کہ obviously یہ دکھ کی بات ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کلیئر کہا، یہ بھی کہا ہے کہ فیکٹس لے کر آئے، ہم انویسٹیگیشن بھی کریں گے، لیکن 24 گھنٹے سے پہلے الزام لگا دیا اور بدتمیزی پہ اتر ہے۔ گزارش میں آپ سے کہوں، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، جو وہ کہیں گے اس کا جواب دیں گے، جیسی وہ بات کریں گے ویسا ہی جواب ملے گا۔ پاکستان بہت مستحکم ملک ہے، اتنا کمزور ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے 1971 میں ایک واقعہ ہوا، اس کا افسوس ہمیں ہوا، لیکن اب ہندوستان اپنے آپ کو اتنا وہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ ایک ریاست ہے، ایک ریاست رہے گی، اور ایک قوم ہے، ایک قوم رہے گی، یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، وہ اس کا اتحاد صحیح ہے، تو سارے اتحادی ایک ساتھ بیٹھیں گے اور اتحاد دکھائیں گے، اپوزیشن کو وہ کیسے کلیکٹ کریں گے؟ چھوٹا سا ایک واقعہ ہوا ہے، ابھی جو سعودی عرب کا دورہ تھا اس میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اپوزیشن کو نہیں بلایا گیا، انہوں نے اور طرح کے لفظ استعمال کیے۔ دیکھیے اس طرح نہ کریں، عمران خان ایک اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہے، اور یہ پوری قوم ان کے بچے کے معنی ہیں، وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ۔ لیکن یہ جو سیویر ایک پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر تو اپوزیشن نے خود ہی ساتھ اکٹھا ہونا ہے گزارش کی، بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی بھی وہ تفریق نہیں ہے، ہم اتفاق ہے، اتحاد ہے، ہم ایک پیج پر ہیں، ہم ابھی بھی آپ کے چینل پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ہمارے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب پر یہ ذمہ داری بھاری عائد ہوتی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے، بلائیں۔ یو این کے علاوہ باقی اور کون سے فورمز پر آپ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ جائیں گے اور بات کریں گے وہاں پر پاکستان کے؟ سب سے پہلے تو اپنے ملک میں اتفاق پیدا کریں نا، اپنے لوگوں میں اتفاق پیدا کریں، اس کے بعد تو سلامتی کونسل ہے، اسلامک جو کونسل ہے، بہت سارے ادارے ہیں، ان میں جا کر اس کے حوالے سے بات کریں پھر۔ بالکل یہ تو وزیر اعظم صاحب کا کام ہے نا کہ سب کو اکٹھا کریں، تمام اپوزیشن کو اکٹھا کریں، دعوت دیں، وہ تو گرفتاریوں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کس قوم میں ہیں، وہ تو دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا، ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ لیکن جب انڈیا کی بات آتی ہے، کیا انڈیا نے یو این کے کسی بھی معاملے میں کسی چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم اپنے گھر کے اندر اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، ہم اپنے اتحاد سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم زبان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ ان کے پاس ہمارا جو وزیر اعظم صاحب ہے، جو ان کی ٹیم ہے، یہ صرف گالی گفتاری بدتمیزی پہ میسر ہے، بدتمیزی سے مقابلہ نہیں ہوگا، اتحاد سے مقابلہ ہوگا، جدوجہد سے مقابلہ ہوگا، اتحاد پیدا کریں۔ سر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد سے جو ہے بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بدتمیزی سے کام نہیں کریں گے، لیکن جو انڈین اینکرز ہیں وہ تو میزائلز منہ سے نکال کے پھینک رہے ہیں، تو یہ اس چیز کو تو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کیا سینیریو ہونا چاہیے، کیسے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو وہاں پہ سارے لوگ کو سارے پتلے جلاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر کیسے کنٹرول میں آئے گی یہ چیز؟ دیکھیں میڈیا پہ ہونے والی بدتمیزی کا تو کوئی ایسا علاج نہیں ہے، کیونکہ جب ایک انسان پاگل ہو تو اس کے پاگل پن کا کوئی علاج نہیں ہوتا جب تک اس کو اٹھا کر پاگل خانے میں بند نہ کر دیا جائے۔ اب لازمی بات ہے کہ انڈیا جو ہے، انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ ہمارے یہاں تو ہے نہیں کہ ہم اٹھا کر ان کو پاگل خانے میں بند کر دیں، لیکن اس چیز کی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ان کی عوام کو اس بات کا خیال آ جائے کہ ہمارے جو اینکرز بیٹھے ہیں یہ سوائے بکواس کرنے کے سوائے انڈیا میں حکومت سے زیادہ جنونی ہندو وہاں پہ مضبوط تھے، اور اب کیا جنونی میڈیا مضبوط ہو گیا؟ بالکل، میڈیا پہ دیکھیں یہ انٹر لنکڈ ہے آپس میں، میڈیا اور وہاں کی جنونیت عوام میں، یہ آپس میں مل کر جو ہے وہ اب اس چیز کو سوشل میڈیا پہ، ہم کہتے تھے پہلے سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں آتا، سوشل میڈیا کے میں کوئی لا نہیں ہے یا لاز ہیں تو اس کو کنٹرول کیا نہیں جاتا، لیکن اب تو مین اسٹریم میڈیا بھی خراب ہو گیا انڈیا کا، اور پچھلے چند سالوں میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ تنزلی کا ہی شکار ہوا ہے، بدتمیزی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ان کی۔ ہمارا جو میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ ہمارا یہی ہے کہ ان کو
ایک مطلب جو ریئلٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں, اور ان کے جو بھی بکواس ہے نا اس کو ایٹ لیسٹ لوگوں سے شیئر کریں. ورلڈ میں جو بھی ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں, جو بھی فورمز ہیں, اس پہ دکھائیں. اور اگر اسلامک نظریاتی کونسل جو ہے, OIC ہے, دوسری جو بھی تنظیمیں, ان کو بھی دکھایا جائے کہ یہ ان کی پبلک اور ان کے یہاں تک کے جرنلسٹ ان کے سابق جرنیل بیٹھ کے ٹی وی پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی, ابھی بھی کر رہے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بالکل ٹوٹل نانسنس ہے. ایکسیپٹیبل. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج کے پروگرام میں جو ہم نے کچھ باتیں کنکلیوڈ کی, یا جس کو ہم کنکلیوڈ کر سکتے ہیں, وہ ان میں چیزیں یہ شامل ہے کہ جو انڈین جرنلسٹ جو کر رہے ہیں, انڈین اینکرز آن ایئر جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جو دل سے یہ لوگ غلاظت نکال رہے ہیں, زبانوں سے نکال رہے ہیں, اور ہیٹڈ کریٹ کر رہے ہیں, اور 5th جنریشن وارفیئر کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی, اور وہاں کے جو ہندو نیشنلسٹ ہیں ان کو پرووک کر رہے ہیں. اس سارے سینیریو کو ہم پاکستانی جرنلسٹ کو ڈفرنٹ فورمز پر, جو کہ ہماری ڈفرنٹ یونینز ہوتی ہیں, اس میں ہم اجاگر کریں, ان ویڈیوز کو ہم ٹرانسلیٹ کریں, انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ لگا کے ہم اس کو دنیا میں دکھائیں کہ ان کی یہ ریالٹی ہے. کلبھوشن یادو کیس میں ابھی بھی قریشی صاحب جو ہیں, جو پاکستان کی کاؤنسل ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے, کوئی ویلڈ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف یعنی وہ یہ کہہ سکیں کہ ملٹری کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے. اس وقت ایک اور سامنے چیز آ گئی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو پہلے توڑا اور 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اب وہ کلبھوشن ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایکسیپٹنس دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بلوچستان سے گھسیں, یہاں سے گھسیں, پاکستان کو ایسے توڑیں. اسٹریٹجیز ان کے اینکرز دے رہے ہیں. تو مطلب وہ کیا چاہ رہے ہیں اس چیزوں سے, کیا آخر وہ کیا پروو کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے, اور سوورنٹی کے اوپر ہمارے اوپر سوال آئے گا تو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.